السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں القراءۃ الواضحہ، اس کا جز اول۔ آج ہمیں سبق پڑھنا ہے الدرس الثانی، سبق نمبر 2۔ اس میں ہمیں پچھلے درس میں ہم نے اسم و اشارہ سیکھا، تو یہاں پر ہمیں ضمائر سیکھنے ہیں، ضمائر منفصلہ یعنی ڈیٹیچڈ پروناؤن، اس میں انا اور انتا آتا ہے، اور بھی بہت سارے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے۔ انا میں، انتا تو یعنی ایک مرد، یہ مذکر کے لیے ہے۔ تلمیذن ایک طالب علم، ولدن ایک لڑکا، مدرسن ایک استاد یا کوئی استاد، رجلن ایک آدمی، صغیرن چھوٹا، کبیرن بڑا، طویل لمبا، قصیر پست قد، مسرور خوش۔ انا ولدن میں لڑکا ہوں یا میں ایک لڑکا ہوں۔ انت رجل تو آدمی ہے، انت تو رجل آدمی۔ انا تلمیذ میں طالب علم ہوں یا میں شاگرد ہوں۔ انت مدرس آپ استاد ہے، تو استاد ہے، انت مطلب تو مذکر کے لیے۔ انا صغیر میں چھوٹا ہوں۔ انت کبیر آپ بڑے ہو یا تو بڑا ہے۔ انا مسرور میں خوش ہوں۔ انت مسرور آپ خوش ہے۔ تو یہاں پر ہمیں سیکھا ضمائر انا اور انت۔ تو انا متکلم کے لیے جو بات کرنے والا ہوتا ہے فرسٹ پرسن، اور انت مخاطب کے لیے سیکنڈ پرسن کے لیے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے انا مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے، لیکن انت صرف مذکر کے لیے ہے۔ ھذا قصیر یہ پست قد ہے، ذالک طویل وہ لمبا ہے، ذالک صغیر وہ چھوٹا ہے، ھذا کبیر وہ بڑا ہے۔ من انت تو کون ہے؟ من یہ اسم استفہام میں سوال کرنے کے لیے جو عاقل ہوتا ہے، یعنی انسان، جن اور فرشتہ کے لیے۔ من انت آپ کون ہے؟ انا ولدن میں لڑکا ہوں، انا تلمیذ میں طالب علم ہوں، انا رجل میں آدمی ہوں۔ حل انت مدرس کیا آپ استاد ہے؟ لا انا تلمیذ نہیں میں طالب علم ہوں۔ حل انت صغیر کیا آپ چھوٹے ہیں؟ نعم انا صغیر ہاں میں چھوٹا ہوں۔ حل انت طویل کیا آپ لمبے ہو؟ لا انا قصیر نہیں میں پست قد ہوں۔ من مسرور خوش کون ہے؟ من مسرور خوش کون ہے؟ انا مسرور میں خوش ہوں۔ تمرین ایکسرسائز، تو یہاں پر ہمیں یہی ضمائر یا ہمیں یہاں پہ خبر یعنی کوئی اسم ہمیں لانا پڑے گا۔ انا ولدن میں لڑکا ہوں، ھذا مدرس یہ استاد ہے، انا تلمیذ میں طالب علم ہوں، انت مدرس میں استاد ہوں، ذالک کبیر وہ بڑا ہے۔ یہاں پر ہم کوئی بھی لا سکتے ہیں، مثلا ذالک مدرس وہ استاد ہے، اسی طرح انت صغیر آپ چھوٹے ہو، یا انت طویل آپ لمبے ہو، یا انت مدرس انت رجل، تو جو بھی ہم نے سبق میں کوئی بھی ہم یہاں پر اسم لا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے یہ الدرس الثانی مکمل کیا، تو مجھے امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں القراءۃ الواضحہ الجزء الاول، اور آج ہمیں اس میں سبق پڑھنا ہے الدرس الثالث، سبق نمبر 3۔ اس میں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جب کوئی نکرہ اسم ہوتا ہے تو وہ ہم خاص کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ نکرہ اسم کی علامت ہوتی ہے تنوین، یعنی دو پہ، جس طرح آپ دیکھتے ہیں واقفن، جالسن۔ اسی طرح جب ہم اس کو معرفہ بنائیں گے، خاص بنائیں گے، تو اس وقت ہم لام التعریف اس پر داخل کریں گے۔ لام التعریف یعنی الف لام، اور جس اسم پر الف لام داخل ہوتا ہے اس کو معرف باللام کہتے ہیں، اور وہ معرفہ بن جاتا ہے، اور
اس کی تنوین ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ وہی ہم یہاں سیکھیں گے. اور جو ہم جب خاص اسم بن جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں خبر لانی پڑتی ہے. جس طرح مبتدا ہوتا ہے اس کے بعد خبر ہوتی ہے، اور خبر جب وہ مفرد ہو، واحد ہو، تو پھر وہ مرفوع کی شکل میں آئے گی، یعنی وہ مرفوع ہوگی اور اس کی علامت دو پیش ہوتی ہے. تو چلیے ہم پڑھتے ہیں. واقفن کھڑا، جالسن بیٹھا، مفتوحن کھلا، جدیدن نیا، قدیمن پرانا، مفیدن فائدہ مند، جیدن اچھا، ردیون یعنی ردی برا. التلمیذ واقفن، طالب علم کھڑا ہے. التلمیذ واقفن. تو یہاں پر ہم نے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا تلمیذن یعنی طالب علم، ایک طالب علم. جب ہم کہیں گے طالب علم کے بارے میں ہم خبر دیں گے تو اس وقت التلمیذ کہیں گے. التلمیذ واقفن، طالب علم کھڑا ہے. المدرس جالسن، استاد بیٹھا ہے. الولد صغیر، لڑکا چھوٹا ہے. الرجل طویل، آدمی لمبا ہے. التلمیذ مسرور، طالب علم خوش ہے. الطفل قصیر، بچہ پست قد ہے. الطفل کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، قصیر پست قد ہے. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے. الکرسی جدید، کرسی نئی ہے. المکتب قدیم، میز پرانا ہے. الکتاب مفید، کتاب مفید ہے. القلم جید، قلم اچھا ہے. الورق ردی، ورق خراب ہے، ردی ہے. تلمیذن، دیکھو یہاں پر تلمیذن ایک طالب علم، جب ہم اس کو خاص کریں گے طالب علم تو کیا بن جائے گا؟ التلمیذ طالب علم. یہ ہے تلمیذن کوئی طالب علم یا کوئی ایک طالب علم. التلمیذ طالب علم. اسٹوڈنٹ دا اسٹوڈنٹ. ولدن ایک لڑکا یا کوئی لڑکا. الولد لڑکا. رجل کوئی آدمی یا ایک آدمی. الرجل آدمی. بابن دروازہ. الباب دروازہ، یعنی بابن کوئی ایک دروازہ. الباب دروازہ. کرسیون کرسی، تو یہاں پر یہ غلط ہے، کرسیون ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پر ایک ہی پیش ہے. کرسیون الکرسی. مکتبن کوئی میز یا ایک میز. المکتب میز. کتابن کوئی کتاب. الکتاب کتاب. قلمن کوئی قلم یا ایک قلم. القلم قلم. ورقن کوئی ورق. الورق ورق. تو یہاں پر ہم نے کیا سیکھا؟ جب بھی نکرہ اسم پر ہم الف لام داخل کریں گے تو وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے، خاص بن جاتا ہے، اور اس کی تنوین ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد تمرین ہے. من واقفن، کھڑا کون ہے؟ التلمیذ واقفن، طالب علم کھڑا ہے. من جالسن، بیٹھا کون ہے یا کون بیٹھا ہے؟ المدرس جالسن، استاد بیٹھا ہے. حل التلمیذ جالسن، اصل میں کیا ہے؟ حل التلمیذ، لیکن جب ساکن دونوں ساکن ہو، یعنی یہاں پر حل لام بھی ساکن ہے اور آگے والا جو لام ہے وہ بھی ساکن ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ تو پھر ہم یہ جو پہلے والا جو ساکن ہوتا ہے اس میں ہم زیر دیں گے. تو اسی طرح ہم پڑھیں گے حل التلمیذ جالسن، کیا طالب علم بیٹھا ہے؟ لا التلمیذ واقفن، طالب علم نہیں، طالب علم کھڑا ہے. حل المدرس واقفن، کیا استاد کھڑا ہے؟ لا المدرس جالسن، نہیں استاد بیٹھا ہے. کیف الکرسی، کرسی کیسی ہے؟ کیف کا مطلب کیسی. کیف الکرسی، کرسی کیسی ہے؟ الکرسی جدید، کرسی نئی ہے. کیف القلم، قلم کیسا ہے؟ القلم جید، قلم اچھا ہے، قلم اچھا ہے. یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ یہاں پر ہم اس طرح بھی لا سکتے ہیں، مثال کے طور پر القلم قلم، القلم قلم. الرجل رجل، الرجل رجل. الکتاب کتاب، الکتاب کتاب.